لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے، خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے. ایک کام نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ آکنس قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے پڑے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا پوریاں دے. سلسلہ انبیاء کے اندر جس طرح میرے نبی کی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر کی بات بھی آخری ہے. حضرات آج بھی اس سالانہ کانفرنس کے اندر جو کہ الحمدللہ ہر لحاظ کے نال کامیاب اور کامران ہے، بڑی توجہ کے نال تسی احباب تشریف فرماؤ اور حضرت الامیر کی قیادت کے اندر الحمدللہ آج قرآن و سنت کے دیوانیاں دا ٹھاٹھا مارتا سمندر اللہ تعالیٰ تسا احباب کی حاضری نو علماء کا بیان کرنا تسا احباب کا سننا اللہ قبول فرمائے. اور میرے سمیں جو اسٹیج کی طرفوں مضمون سونپیا گیا ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں پیغمبر کی اطاعت کرن دا حکم اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر دیتا ہے. لوگوں کائنات کے کسی امام کی اطاعت کرن دا اللہ نے حکم نہیں دیتا، کسی مولوی کی اطاعت کرن دا حکم نہیں دیتا، کیونکہ روح زمین میں ہوتے کوئی انسان یہ بات نہیں کہے گا میرے مولوی دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے، میرے خطیب دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے، میرے پیر دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے. کوئی کائنات دا مولوی خطیب یہ نہیں کہے گا امام ابو حنیفہ دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے، امام شافعی دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے، امام احمد ابن حنبل دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے، مرزا غلام احمد قادیانی کانے الو دے پٹھے دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے. کوئی نہیں کہے گا احمد رضا دی ساتھ لا رہے بے او دی بات میں آوے. لیکن جدا کلمہ اہل حدیث نے پڑھیا، پوری امت مسلمہ نے پڑھیا، جدو وہابیاں دے پیر دی واری آئے گی میری جماعت دا خطیب کہے گا، ادیب کہے گا، مقرر کہے گا، واعظ کہے گا، میری جماعت دے علماء کہیں گے، خطباء کہیں گے، وکلاء کہیں گے، شرفاء کہیں گے. لوگوں جدو اس محبوب دی واری آئے گی یوسف مسروری منبر تے چڑھ کے کہے گا، قرآن پڑھ کے کہے گا، وضو کر کے کہے گا. کائنات دیو لوگوں اہل حدیث نے جدا کلمہ پڑھیا وہ دی ذات بھی لا رہے بے، سونے محمد دی بات بھی لا رہے بے. کائنات دے اندر وہ ذات دے لحاظ نہ بھی اچھا ہے، اچھی بولو بات دے لحاظ نہ بھی اچھا ہے. اور کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا اگر اسی امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کرنے ہاں کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لائے گا. اگر امام شافعی دی ذات دا انکار کرنے ہاں کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لا سکتا. لوگوں کسی مولوی دی بات دا انکار کریں گے کوئی کفر دا فتویٰ نہیں لائے گا. لیکن جدی اطاعت اور فرما برداری کرن دا حکم اللہ نے اپنے قرآن چ دیتا ہے، جدو دی بات دا انکار کریں گے پھر آسمان تو آواز آؤندی ہے فلا وربک لا یؤمنون. لوگوں سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمے اللہ بھی فخر محسوس کر دے میں کہ میں اپنے محبوب دا رب ہاں. اللہ کہندے نے سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسمے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری بات دا انکار کر دیتا. وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری بات دا انکار. اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو
وہ بندہ پکا بے ایمان ہے، وہ عورت بھی پکی مومنہ نہیں۔ لوگوں جن نے اللہ تے دے رسول دے فیصلے دا انکار کر دیتا، بندہ بھی مومن نہیں، عورت بھی مومنہ نہیں، فرمایا دو میں بے ایمان نے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کیتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ فرمایا ایمان والے ہو، کسی معاملے کے اندر اگر جھگڑا پیدا ہو جائے اس معاملے نو اللہ تے دے رسول دی طرف لٹا دیو، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اور اس پاکستان نو حاصل کیتا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اوچی بولو لا الہ۔ جنہاں نو اللہ تے دے رسول نہ پیارے بلند آواز نہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا بھی نقطے تو خالی ہے، الہ بھی نقطے تو خالی ہے، اللہ بھی نقطے تو خالی ہے، اور لوگوں اللہ بھی نقطے تو خالی ہے، محمد بھی نقطے تو خالی ہے، رسول بھی نقطے تو خالی ہے، اللہ بھی نقطے تو خالی ہے۔ کیوں پورے کلمے تے نقطہ کیوں نہیں پایا؟ فرمایا لوگوں منو اپنی شراکت دے اندر، مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نقطہ گوارا نہیں، میں آسمان تے کلاواں، میرا محبوب زمین تے کلائے۔ اور پھر اس بات دا اعلان گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، کوچا کوچا، شہر شہر، اس بات کا اعلان بچے ذبح کروا کے جیلہ چجا کے ہتھ کریاں پہن کے وہ اسی اس بات کا اعلان کہاں گے، بمبا دے دھماکیاں دے اندر اپنے جسماں نو چھلنی کروا کے اس بات دی للکار پاندے رہاں گے۔ اہل حدیثوں وقت قریب ہے، بعید نہیں۔ آج حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب دی قیادت دے اندر آج تسا ہی ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک وقت آن والا ہے کہ اسلام آباد دے اسمبلی ہال دے اتے اگر پرچم لہرایا جائے گا، رب دے قرآن کا لہرایا جائے گا، محمد دے فرمان کا لہرایا جائے گا۔ اونچی کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ کائنات دے اندر اہل حدیث دا عقیدہ اینا چل پختہ نہیں جنی میرے سونے دی زبان پختہ ہے، اینا سورج پختہ نہیں جنی میرے آقا دی زبان پختہ ہے، دریاواں تے ندی نالیاں دی روانی انی پختہ نہیں جنی میرے پیغمبر دی زبان پختہ ہے۔ تسا کہنا ہے کیوں؟ ایک وقت آئے گا چند ٹوٹ جائے گا، لوگوں سورج پہ نور ہو جائے گا، دریا ندی نالے جڑے موسم نے ابل پہن گے، پہاڑ نے جڑے انہی ہوئی روئی دی طرح ہو جان گے، پھر مننا پائے گا نبی دی نبوت برحق کے، آقا دی شریعت قیامت تک کے۔